انتہائی ادب و احترام کے لائق استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد خالد محمود سیالوی صاحب، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی بے پایاں رحمتوں سے رمضان مبارک کی آمد ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ برکتوں بھرا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ رمضان شریف کا استقبال اور رمضان مبارک کی فضیلت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہوتا کہ رمضان شریف کی آمد سے قبل شعبان المعظم میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے، کثرت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں حضور روزے رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہمت مبارک کس کے باندھتے، عبادت کرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تسبیحات، تحلیلات اور ذکر وغیرہ میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اہتمام فرمایا، اور امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ رمضان شریف کا احترام کیا جائے اور اس کی آمد سے قبل اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کام کوئی اہم مرحلہ ہے تو اس سے پہلے جو تیاری ہوتی ہے وہ اس میں کما حقہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا رمضان شریف سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تیاری کا اور اس اہتمام کا مقصد وحید صرف یہی تھا کہ رمضان شریف سے کما حقہ فائدہ حاصل کیا جائے اور رمضان مبارک کے جو فیوز و برکات ہیں ان سے فیضیاب ہوا جائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ جو فصاحت و بلاغت سے پر ہے، وہ ایسے بابرکت الفاظ ہیں جو خشک و زواج سے بالکل پاک اور مبرہ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک جملہ، اس میں برکتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو آپ سماعت فرمائیں، ان سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ فقال یا ایھا الناس، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ وہ سایہ فگن ہے۔ پھر فرمایا مبارک، وہ برکت والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں کا قیام وہ نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادعا فریضۃ فیما سواہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں کوئی ایک نیکی کا کام کیا تو اللہ رب العالمین اس انسان کو فرض کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح رمضان شریف کے علاوہ اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں
تو اللہ رب العالمین اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ اگر آپ رمضان شریف میں آپ نوافل بھی ادا کرتے ہیں تو۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان مبارک میں فرائض ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے رمضان شریف کے علاوہ اگر کوئی 70 فرائض ادا کرتا ہے تو 70 گنا پروردگار عالم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں رمضان مبارک کی ہیں۔ برادران گرامی قدر، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا اجر جنت ہے۔ شہر المواسات، حضور نے فرمایا کہ یہ خیر خواہی کا، بلائی کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فی رزق المؤمن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العالمین اس افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یعنی وہ افطار کرانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُعْتِقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین اس کی گردن کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس افطار روزہ رکھنے والے کا جو اجر ہے اس میں کوئی کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر پروردگار عالم افطار کرانے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا روزہ افطار کرا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کھجور کے ساتھ یا وہ پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو پروردگار عالم یہ سارا اجر اس انسان کو بھی عطا فرمائے گا۔ برادران گرامی قدر، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اگر آپ اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لہذا جتنا ممکن ہو سکے اس مہینے میں اپنے ماتحت، جس طرح کے لیبر ہوتی ہے، مزدور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریں، انہیں نرمی دیں اور ان کو کام میں سہولت دیں۔ یہ ساری چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ برادران گرامی قدر، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے ذکر کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ پھر استغفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لا ریب نام کا ذکر، لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ چیزیں سرکار نے فرمایا کثرت سے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رمضان مبارک میں کرنی چاہیے، اور رمضان مبارک کی یہ فضیلت ہے اور یہ اس پاک مہینے کی شان ہے۔ حضرات گرامی، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، کیوں نہ ہم اس کے استقبال میں تیاری کریں، ذوق شوق کے ساتھ، ایمان و ایقان کے ساتھ رمضان مبارک کا احترام کرنے کا اہتمام کریں۔ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھیں۔ ایک غلط وہم ہے اور ڈال دیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ صرف تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، بلکہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض ہوتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہر امت نے روزے رکھے ہیں، روزہ ذوق کے ساتھ رکھیں، شوق کے ساتھ رکھیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض سمجھ کر روزہ رکھا جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں، عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور رمضان مبارک کی برکت سارا سال ہمیں نصیب ہونی چاہیے، اور اس کا فیض، اس کی اچھی نسبت، اس کا اچھا تعلق ہمیشہ ہمارے شامل حال رہنا چاہیے۔ رمضان مبارک فضیلتوں والا مہینہ ہے، رب العالمین ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔